شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قبر کی رات کیسی ہوگی؟ قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ کیا یہ پکار کسی انسان کو سنائی دیتی ہے؟ جن لوگوں کے جسم آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر ختم ہو جاتے ہیں یا درندے ان کو کھا جاتے ہیں، تو قبر میں ان کی پہلی رات کون سی ہوتی ہے؟ قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوالات کیسے ہوں گے؟ اور میت کی پہلی رات کیا کیا ہوگا؟ ان سوالات کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد مردے کی پہلی رات کو لیلۃ الدہان کہتے ہیں۔ یہ رات بہت مشکل مراحلوں سے گزرتی ہے۔ بدکاروں کے لیے خوفناک اور مومنوں کے لیے خوشنما خواب صورت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی برابر کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے مٹی مٹھی بھر کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب دوست، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اب وہ قبرستان میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح عالم برزخ کے علاوہ بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ دنیا میں روح کو مادی بدن سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ اس پر خاص توجہ رکھتی ہے۔ غسل اور دوسرے تمام امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ رات بہت سخت ہوتی ہے، اس سے کسی طرح چھٹکارا نہیں ہے۔ مسلمان کی نظر میں قبر اور وہاں کی پیش آنے والے تمام افعال عالم برزخ ہیں۔ قبر کی پہلی رات کا آغاز جب ہوتا ہے، اس کا بدن دفن ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل کر مر جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے جسم دفن نہیں ہوتے، پھر ان کی رات قبر کی کیسی ہوگی؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے۔ اس قبر کی انعام و اکرام یا عذاب کا ہمیں نہیں بتایا گیا، اس لیے قبر کی نعمتیں اور عذاب کیسا ہوگا، یہ سوال بے سود ہے۔ ذات جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کسی سے ملنے جاتے ہیں، تو جسم بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق چلنے پھرنے اور کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ سب خواب جیسا ہوتا ہے، وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ حضرت عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر پر پہنچے تو انہیں قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی قبر کی طرف، 3-4 مرتبہ ایسا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے سب چھوڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو سورج کی طرف سفید چہروں والے فرشتے جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے بالکل پاک غیر محسوس طریقے سے پانی نکلتا ہو، اور باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے آئی ہوتی ہے۔ پھر اس روح کو بلند کرتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ اس بندے کی روح ہے، اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ نیک ہے، اس کا اعمال نامہ نیک لوگوں میں شامل کرو۔ نیک اعمال والے علیین ہیں اور برے اعمال والے سجن میں ہوں گے۔ سورۃ المطففین میں آیت نمبر 42 میں تحت نیند کی حالت میں انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کی چٹکی کاٹیں تو اٹھ جاتا ہے۔ روح کا بھی تعلق رہتا ہے قبر میں۔ 2 فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہیں، بال اتنے کہ پاؤں تک لٹکے ہیں، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ کئی دن چل کر ختم ہوگا۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے لوگ بھی مل کر اٹھانا چاہیں تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتا ہے بیٹھ جا، اور کفن اس کے سر سے سرکتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتا ہے تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے آخری رسول کون ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرشتے پوچھیں گے ان سوالوں کے جوابات تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، مردہ یہ سن کر بہت خوش ہوگا، اور ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، ادھر دوزخ کا منظر نظر آئے گا۔ فرشتے بولیں گے اے اللہ کے بندے، تم نے اس سے نجات
پا لی، اور وہ روح جس کے ساتھ اللہ اپنی مہربانی کا سلوک فرمائے گا۔ پھر ایک خوبصورت شکل میں نیک اعمال اس کی قبر میں آئیں گے، تو وہ شخص کہے گا، اے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل عیال سے مل سکوں، تاکہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ مل سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تا حد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے، اے خبیث چل، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے تو موت کا فرشتہ اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکالے، اور اس زمین سے مردار سے نکلنے والی بدبو کی طرح ہے۔ تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت کہتی ہے، یہ کیسی خبیث روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 40 پڑھی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب میں ہوگا، اور جہنم کے دروازے اس کی قبر کی طرف کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔